اوکے اوکے کلاس، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر 3 ویک 11. ہم نے ڈیٹا ٹائپس ان جاوا اسکرپٹ اسٹارٹ کیے تھے، تو اس میں سیکنڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ کا ان جاوا اسکرپٹ، اسے ہم کہتے ہیں ٹیکسٹ ڈیٹا. ٹھیک ہے. another term for one or more character of another term for one or more characters of text is a string. string کسی کہتے ہیں جب ایک یا ایک سے زیادہ کریکٹرز آف ٹیکسٹ ایک ساتھ ہو جائے تو اسے ہم سیکوینس یا سیریز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے، یو ٹیل جاوا اسکرپٹ دیٹ ٹیکسٹ از ٹو بی ٹریٹڈ ایز ٹیکسٹ. تو آپ جاوا اسکرپٹ کو بیسیکلی کہتے ہیں وہ آرڈر ٹائپ دیتے ہیں یا انسٹرکشن دیتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے اینڈ ناٹ ایز کوڈ سمپلی بائی انکلوزنگ اٹ انسائڈ کوٹ مارکس. اور آپ کیا کرتے ہیں، یہ چیز آپ کیسے کرتے ہیں، بیسیکلی ہم اس ٹیکسٹ کو جو ہے اس کوڈ اس ٹیکسٹ کو بیسیکلی ہم سیمی کالنس کے اندر جو ہے نا جا کے ڈال دیتے ہیں، جس طرح میں نے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں آپ چاہتا ہوں کہ میں جاوا اسکرپٹ کو کہوں کہ اس ٹیکسٹ کو بالکل اسی طرح ٹیکسٹ کے اس میں لکھ کے اور اسے کوڈ میں ٹرانسفر نہ کیا جائے یا کوڈ میں نہ ڈسپلے کیا جائے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے ایسے لکھنا ہوگا. ہیلو ورلڈ ہے تو ہیلو ورلڈ کے اسٹارٹنگ اینڈ اینڈ میں نے کیا کیا ہوا ہے، سیمی کالنز لگائے ہوئے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ یا این یا دا، اس کے جو ہے نا میں لکھنا چاہتا ہوں، میں جاوا اسکرپٹ کو کہتا ہوں کہ اس کو بالکل سیم اسی طرح ایز اے ٹیکسٹ ڈسپلے کیا جائے، تو میں کیا کروں گا، میں اس کے ارد گرد سیمی کالنس لگاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ ایگزامپل آف اسٹرنگز ہے. اسٹرنگ کیا ہے، سیریز ہوتی ہے، سیریز آف الفابیٹ جو کہ جاوا اسکرپٹ کیا کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈبل کوٹ کے ساتھ جو ہے آپ سنگل کوٹ مارک بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سنگل کوٹ مارک فار ایگزامپل ہیلو ورلڈ ہے تو اس کے اسٹارٹنگ اینڈ میں جو ہے نا آپ سنگل کوٹ مارک بھی لگا سکتے ہیں. لائک اٹ کین آلسو ایگزامپل آف اسٹرنگس جو کہ جاوا اسکرپٹ کی ریکگنیشن کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں، جاوا اسکرپٹ ریکگنیشن کے لیے یوز کرتا ہے پھر. ٹھیک ہے. however you must end the string جو سیریز ہوتی ہے with the same quote mark that you started it with. ٹھیک ہے. جس کوٹ مارک کے ساتھ آپ نے اس ورڈ کو یوز کیا ہوا ہے اس کے اینڈ میں بھی جو ہے نا اسی طرح کوٹ مارک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک اسٹارٹ میں جو ہے نا آپ نے ڈبل کوٹ مارک لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اینڈ میں جو ہے نا اگر آپ یہ سنگل کوٹ مارک لکھیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا جاوا اسکرپٹ بیسیکلی اس سیریز کو ویلڈ ریکگنائز نہیں کرے گا. نائدر اگر ہم ورڈ کو اس طرح لکھیں اینڈ میں جو ہے نا ڈبل کوٹ مارک اور اسٹارٹ میں سنگل. ٹھیک ہے. وٹ اف یو وانٹ a string with a single quote mark in the middle. اگر middle میں جو ہے نا کیا ہو، سنگل کوٹ مارک ہو، تو اس سچویشن میں کیا کریں گے آپ. فار ایگزامپل پیٹر او ٹول. ٹھیک ہے. پیٹر او ٹول یہ ایک نیم ہے، او کے بعد جو ہے نا ایک سنگل کوٹ مارک ہے، تو سمپلی آپ کیا کریں گے، اس طرح کی نیمز کو پھر آپ ڈبل کوٹس کے ساتھ جو ہے جا کے وہ کریں گے، انکلوز کریں گے. لائک اسٹارٹ میں بھی ڈبل کوٹس ہوں گے اور اینڈ میں بھی. ٹھیک ہے. یو ول بی فائن. سو پیٹر اوٹول از ریکگنائزڈ بائی جاوا اسکرپٹ. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، پھر آپ کا جو پورا پروسیس ہوگا وہ جا کے ڈسٹرب نہیں ہوگا، اور جو ٹیکسٹ ہوگا جس سے آپ چاہتے ہیں کہ جاوا اسکرپٹ ریکگنائز کرے ایز اے ٹیکسٹ اور اسے جا کے کوڈ میں وہ نہ کرے، کنورٹ نہ کرے، تو وہ بھی جو ہے نا آپ کی وہ پروسیس سکسیسفل رہے گی. however پیٹر اور ٹول ول پروڈیوس این ایرر. اگر ہم پیٹر کو اس طرح لکھیں گے سنگل کوٹ کے ساتھ تو یہ پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا ایرر پروڈیوس ہو سکتی ہے. یہ کیوں؟ دس از بیکاز جو جاوا اسکرپٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یور ٹیکسٹ سیریز از پیٹر او. ٹھیک ہے. وہ جاوا اسکرپٹ سمجھتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ سیریز ہے وہ صرف کس حد تک ہے، پیٹر او تک. ٹھیک ہے. دیٹ از اٹ ٹریٹس دا مڈل سنگل کوٹ ایز مارکنگ دا اینڈ آف دا اسٹرنگ. کیونکہ یہاں پہ جو
یہ middle والا ہے نا، یہ وہ جاوا اسکرپٹ سمجھتا ہے کہ آپ کا جو اسٹرنگ ہے وہ صرف یہاں تک ہے، یہ پیٹر او تک، تو وہ صرف پھر اسے کنسیڈر کرے گا اور جو ٹول ہے اسے جا کے جو ہے نا کنورٹ کر دے گا انٹو کوڈ، ٹھیک ہے. اینڈ فاز اور ونڈرنگ وٹ the ٹول از، اور پھر جو ہے جا کے وہ خود جاوا اسکرپٹ جو ہے نا ایک ونڈرنگ کی طرف جائے گا کہ what the tool actually is، ٹھیک ہے. another way around this is to tell JavaScript that the middle single quote mark is part of the text and is not indicating the end of the string، ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ وے بھی ہے جس میں جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیسیکلی جاوا اسکرپٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو درمیان میں جو ہے نیم کے درمیان میں جو سنگل کوٹ مارک آتا ہے، ہم بیسیکلی وہ جاوا اسکرپٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں دیٹ اٹ از ناٹ اینڈ آف دا سیریز، بلکہ یہ ٹیکسٹ کے ساتھ ہی ہے. تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیک لیش کریکٹر یوز کرتے ہیں، جس طرح یہ ہے بیک لیش کریکٹر، اور اس کی ایک اسپیشل میننگ ہے جاوا اسکرپٹ کے لیے، ٹھیک ہے. اسے ہم اسکیپ کریکٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. You do this by using the backlash character, which has special meaning in JavaScript and is referred to as escape character, ٹھیک ہے. The backlash tells the browser that the next character is not the end of the string. جو backlash ہے وہ basically browser کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو next character ہے وہ basically end of the کریکٹر سیریز نہیں ہے بلکہ پارٹ آف دا ٹیکسٹ ہے. سو پیٹر اور ٹول جو ہے وہ ہم نے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ون سنگل کوڈ کے ساتھ. دیکھیں اب ہم نے کیا کیا ہے، ون سنگل کوڈ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں ہم نے بیک لیش ڈالا ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ پریزنٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو ٹول ہے یہ بھی جو ہے نا اس پیٹر او کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے. اور they will work as a plan، ٹھیک ہے. What if you want to use a double quote inside a string؟ Inside a string means series of words enclosed in a double quote، ٹھیک ہے. اگر ڈبل کوڈ جو ہے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اسٹرنگ کے اندر، ٹھیک ہے، تو ایوری تھنگ جسٹ سیڈ اباؤٹ دا سنگل کوڈ اسٹل اپلائز. جو ہم نے ڈسکس کیا ہے سنگل کوڈ کے لیے تو وہ اسی طرح ڈبل کوڈ کے لیے بھی جو ہے نا اسی طرح یوز ہوتا ہے. سو ہیلو پال، ٹھیک ہے. تو بٹ ہیلو پال ول ناٹ، ٹھیک ہے. ہیلو پال اس طرح جو ہے نا دیکھیں اب ان نے سلیش ڈالے ہوئے ہے تو بیسک جو ہے جو صحیح آئے گا وہ پھر اس طرح ہوگا، یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے بیک سلیش، ٹھیک ہے. یہ میں نے کیا کہ ہیلو پال جو ہے ایک ڈبل سلیش کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا اس کے باہر بھی سنگل کوٹ ہے اور اس کے باہر بھی اس سائڈ بھی سنگل کوٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ اگر ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈبل کوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ ڈبل کوٹ لگائیں گے تو یہاں پہ تو آلریڈی ڈبل کوٹ ہے، تو آپ سمپلی پال کے آگے اینڈ پیچھے جو ہے نا کیا کریں گے، سلیش ڈالیں گے، جو کہ جاوا اسکرپٹ کو یہ پریزنٹ کرے گا کہ پال جو ہے ہیلو کے ساتھ ہی سیم ورڈ ہے، ٹھیک ہے. ہیلو پال، جس کی وجہ سے جو ہیلو ہے وہ کنورٹ انٹو کوڈ ہونے سے بچ جاتا ہے اور جاوا اسکرپٹ اسے جا کے ریکگنائز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. جاوا اسکرپٹ ہیز a lot of other special characters، ٹھیک ہے، which can be typed in. اس طرح اگر ہم دیکھیں جس طرح سلائڈ نمبر 15 میں ہے، there are a lot of other special characters جو کہ ہم which can be typed in but can be represented using the escape character. جیسے ہم ٹائپ نہیں کر سکتے بٹ پریزنٹ کر سکتے ہیں escape characters کو using the escape character ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اسکیپ کریکٹر کو یوز کرتے ہوئے ان کنجنکشن ود ادر کریکٹرز. کس چیز کے لیے کہ ہم جا کے ایک اسکیپ سیکوینس کو جا کے یوز کریں، ٹھیک ہے. these work much the same as in HTML. یہ ورک بالکل سیم ہے کس کی طرح، HTML کی طرح. فار ایگزامپل more than one space in a row is ignored in HTML, so a space is represented by the term. جس طرح HTML میں اگر more than one space آ جاتا تھا رو میں تو اسے HTML کیا کرتا تھا، وہ اگنور کرتا تھا. تو سیم اس طرح کچھ چیزیں اس طرح جاوا اسکرپٹ میں بھی ہے HTML کی طرح. Similarly in JavaScript there are cases where you can't use a character directly but must use an escape sequence. Similarly اگر ہم JavaScript میں دیکھیں تو اس طرح
کچھ کیسز ہیں جہاں پہ ہم کریکٹرز کو ڈائریکٹلی یوز نہیں کر سکتے بلکہ ہم وہاں پہ کیا یوز کرتے ہیں اسکیپ سیکوینس کو جا کے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آگے ٹیبل ہے the following table details some of the most useful escape consequences. یہ دیکھیں بی کے بیک سائڈ پہ جو بیک سلیش ہے وہ بیک اسپیس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ایف کے پیچھے جو ہے وہ فارم فیڈ کو, این کے پیچھے نیو لائن کو, کیریج ریٹرن, ٹی کے پیچھے بیک سلیش ٹیپ کو, سنگل کوٹ یہ ہو گیا ہے, ڈبل کوٹ یہ ہو گیا ہے اس کے لیے. اچھا بیک سلیش کے لیے یہ بیسیکلی ہے. اچھا ایکس این این جو ہے نا یہ ایک ایسے اسکیپ سیکوینس ہے جس ایک اس میں جو این این ہے وہ ہیکسا ڈیسیمل نمبر ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کس چیز کو, کریکٹر کو ان لیٹن ون کریکٹر سیٹ کو. ان لیٹر ون کریکٹر سیٹ میں جو کریکٹر ہے بیسیکلی اسے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے نا اس کوڈ کو یوز کیا جاتا ہے این این کو. دا لیسٹ آبویس, اب یہ اس کے بارے میں لکھا بھی گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ لیٹن ون کریکٹر بیسیکلی یہ ہوتے کون سے ہیں. دا لیسٹ آبویس جو سب سے کم یوز اسکیپ سیکوینس کریکٹر ہے وہ ہے بیسیکلی جو سب سے آخر میں یہ ایکس سلیش ایکس این این. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ریپرزینٹ کرتا ہے انڈیویجول کریکٹر کو بائی دیئر کریکٹر نمبر. انڈیویجول کریکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس انڈیویجول کریکٹر کے جو کریکٹر نمبر ہوتا ہے وہ لیٹن ون کریکٹر سے ہوتا ہے, لیٹن ون کریکٹر سیٹ سے ہوتا ہے rather than by their normal appearance. ٹھیک ہے, let's pick an example. Say you want to include the copyright sample. اگر فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کاپی رائٹ سیمپل کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹیکسٹ سیریز میں, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے, what your string need to look like. the answer is, تو اگر آپ کیا کریں گے پال کے ساتھ سی لگاتے ہیں, یہ لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پال ویلٹن جو ہے اس کے سٹارٹ میں یہ کاپی رائٹ سیمپل شو ہو, تو وہاں پہ کیا آئے گا, بیک سلیش ایکس اے نائن. تو یہ اس کا کوڈ بن گیا ہے اس کاپی رائٹ کا, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ پال ویلٹن نیم آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ چیزیں آپ کے لیے ابھی تھوڑی سی مشکل لگے گی, لیکن آپ لوگ جب HTML اینڈ جاوا اسکرپٹ کی طرف جائیں گے لیٹر آن ان یور ہائر کلاسز, تو آپ لوگ کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں کافی زیادہ ایزی ہو جائیں گی انشاءاللہ. ابھی جو ہے نا انٹروڈکشن ہے, انٹروڈکشن میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ آتی ہے لائک وہ مشکل, لیکن بعد میں جو ہے نا انسان کی کانسیپٹ جو ہے جا کے کلیئر ہو جاتی ہے. بولیان ڈیٹا, بولیان ڈیٹا میں جو ہے نا بیسیکلی یس اور نو, پازیٹیو اور نیگیٹو اینڈ ٹرو اور فالس کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یوز آف یس اور نو اگر ہم دیکھیں, پازیٹیو اور نیگیٹو کو اگر ہم دیکھیں یا ٹرو اور فالس کو دیکھیں, تو یہ بہت زیادہ ہمارے جو فزیکل ورلڈ ہے ہماری ہیومن لائف میں کافی زیادہ یہ چیز کامن ہے. دا آئیڈیا آف ٹرو اینڈ فالس از آلسو فنڈامنٹل ٹو ڈیجیٹل کمپیوٹر. یہ آئیڈیا جو ہے وہ ڈیجیٹل کمپیوٹر میں بھی بہت زیادہ وہ ہے, فنڈامنٹل ہے. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ مے بی اونلی ٹرو اور فالس. ٹھیک ہے, مے بی کی گنجائش نہیں ہوتی ڈیجیٹل کمپیوٹرز میں, وہاں پہ جو ہے صرف اونلی ٹرو اینڈ فالس والا حساب ہوتا ہے. ان فیکٹ دا کانسیپٹ آف یس اور نو از سو یوزفل, اٹ ہیز اٹس اون ڈیٹا ٹائپ ان جاوا اسکرپٹ. جو کانسیپٹ آف یس اور نو ہے وہ کافی زیادہ یوزفل ہے جاوا اسکرپٹ میں, اور اس کی ایک اپنی ڈیٹا ٹائپ ہے جاوا اسکرپٹ میں جسے ہم بولیان ڈیٹا ٹائپ کہتے ہیں. The Boolean data type has two possible values. Boolean data type کی two possible values ہے, true for yes and false for no. ٹھیک ہے, purpose of Boolean data in JavaScript جو ہے وہ یہ ہے that the same as in the world outside program. جو purpose yes اور no کے ہمارے لائف میں جو ہے بالکل سیم اسی طرح پروگرامنگ میں بھی جو ہے نا وہی پرپس ہے اس کی. یس اور نو کی کیا پرپس ہے, جب میں آپ لوگوں کو کوئی بات کے جواب میں جو ہے نا یس کہتا ہوں تو میں یہ شو کرتا ہوں دیٹ آئی ایم شوئنگ ایگریمنٹ ٹو یور ٹو دا پوائنٹ یو سیڈ. اگر میں نو کہتا ہوں, ٹھیک ہے, اف آئی سے نو,
تو دیٹس مین میں کیا کر رہا ہوں, میں بیسیکلی ڈس ایگریمنٹ شو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو سیم پرپز جو ہے بولیین ڈیٹا کا جاوا اسکرپٹ میں بھی بالکل سیم ہے جس طرح ہمارے ہیومن ورڈ میں ہے. دے انیبل یو ٹو آنسر کوسچن اینڈ میک ڈیسیجن بیس آن دا آنسر, ٹھیک ہے. اس کے بیس پہ جو ہے نا لائک بیسیکلی یہ چیز جو ہے نا آپ کو کیا کرتی ہے, انیبل کرتی ہے کہ آپ آنسر کر سکے کوسچن کو, اور اس آنسر کے بیس پہ جو ہے نا پھر جا کے ڈیسیجن لیا جاتا ہے اس آنسر کے بیس پہ, ٹھیک ہے. ڈیسیجن بیس آن دا آنسر. فار ایگزامپل, if you are asked is this book about JavaScript, would you hopeful answer yes it is, or you might also say that's true, ٹھیک ہے. باقی اس میں اتنا کچھ ہے نہیں, یہی ایگزامپل دی ہوئی ہے. اچھا, اس کو جو ہے نا بولین لاجک سسٹم یا بولین ڈیٹا اس لیے نیم دیا گیا ہے کیونکہ اس کے جو انوینٹر تھا وہ جارج بول تھا, اور اس نے بیسیکلی اس چیز کو جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کیا تھا, جس کے بعد اس کا نیم بولین ڈیٹا رکھا گیا تھا. اچھا, in JavaScript you can use the same sort of Boolean logic to give our program decision making abilities. یہی جو Boolean logic system statement ہوتی ہے یہ آپ JavaScript میں دیتے ہیں, جس کے بیس پہ وہ پروگرام کی جو ہے نا یہ ابیلٹی بن جاتی ہے کہ اگر آپ یس کہتے ہو تو اس کی ریئیکشن میں جو ہے نا وہ کیا رسپانس دے گا, اگر آپ نو کرتے ہو تو اس کی ریئیکشن میں کیا ڈیسیجن یا رسپانس دے گا. آپ جو ہے نا ایک قسم کے لیے پروگرام کو کیا کرتے ہو, ایک ڈیسیجن میکنگ ابیلٹی پرووائڈ کرتے ہو. کس چیز کے بیس پہ؟ بولین لاجک اسٹیٹمنٹ کے تھرو, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا تھا ویک 11 لیکچر 3. انشاءاللہ اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے ویک 12, اور اس میں بھی جو سارے ٹاپکس ابھی آپ کے آئیں گے وہ سارے جاوا کے ریلیٹڈ ہوں گے.